والصلاة والسلام على رسوله الكريم کس طرح پتہ لگ سکا وعلى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مہد میں سارے حروف دھو کر مہد میں سارے حروف دھو کر قلم کو بھی عجز میں دبو کر ثنائے رب جلیل لکھوں ثنائے رب جلیل لکھوں جمال لکھوں جمیل لکھوں اسی کو اس کی دلیل لکھوں رحمان و رحیم ہے صفات اس کی بڑی ہی کریم ہے ذات اس کی انتہائی عزتوں کے لائق سرکار روزی احتشام سامعین و ناظرین رب لم یزل کا کروڑ ہوا شکر و احسان کہ جس نے مجھے اور آپ کو زندگی کے ان لمحات میں ان گھڑیوں کو انتہائی بابرکت بنانے کا ایک خاص توفیق خاص سے موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم اس بابرکت محفل پاک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور نظم و نثر کی صورت میں اپنی حاضری پیش بھی کر رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ میرے مالک نے ہمیں اربوں انسانوں میں سے اگر اپنی خاص توفیق سے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اسی پر اگر ہم ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ وہ مالک اگر چاہتا تو کسی ایسے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جہاں ہماری آنکھ کھلتی تو سامنے صنم پڑے ہوتے، بت پڑے ہوتے۔ وہ چاہتا تو کسی ایسے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا
کہ وہ میری اور آپ کی آنکھ کھلتی تو سامنے آگ کی پوجا کی جا رہی ہوتی. کوئی ایسا گھر بھی ہو سکتا تھا کہ جہاں چڑھتے سورج کی پوجا کی جا رہی ہوتی. صاحب، دنیا میں ہزاروں مذاہب کو چھوڑ کر اگر رب نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے تو یہ اس رب کا میرے اور آپ کے اوپر بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں چند ایک تمہیدی کلمات کے بعد اپنا پیغام آپ کے حوالے کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. آج کی یہ باوقار تقریب اس آشیانے کے افتتاح کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے سجائی گئی ہے، جس پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ہمارے بھائی چودھری عاقب صاحب جو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن ہماری آواز یقیناً ان تک پہنچ رہی ہوگی، میں ان کو بھی اور محمد شوکت اور بھائی کامران جنہوں نے بڑی تگ و دو کی اس محفل پاک کو کامیاب کرنے کے لیے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اسٹیج پہ بیٹھے میرے معززین کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب خطیب اعظم نیو سٹی، آپ نے تلاوت کلام پاک کے بعد بڑی خوبصورت حاضری میرے قریب کی بارگاہ میں پیش کی. پھر اس کے بعد جناب محترم بھائی محمد واجد مدنی صاحب، آپ نے اپنے وقت کے اندر بڑا خوبصورت پیغام آپ کو دیا جو کہ سونے سے کے قلم سے لکھ کے اپنے دل میں محفوظ کرنے کے قابل ہے. میری بھائی جناب محترم بھائی مسیم مدنی صاحب نے بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوحہ منوایا اور میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا. میرے طلباء کرام یہاں موجود، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمامی احباب کے لیے دعا گو کہ مالک آپ کو مزید عزتوں کے مینار عطا فرمائے. جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں سر و ترنم سے اپنے آپ کو معذور پاتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ سادہ سے انداز میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں اور اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرما رہے ہیں. اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت، ایک آیت مقدسہ کو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا ہے. اور دیکھیں کہ جب وہ باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وہ ساری گفتگو کو دامن قرآن میں جگہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے سے گفتگو کو قرآن میں رکھ دیا ہے. اب حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے جب بھی تیری زبان حرکت میں آئے، جب تو کسی دوسرے سے بات کرنے لگے تو یاد رکھ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا. تیرے ہوتے ہوئے اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اے میرے بیٹے تیرے لیے لازم ہے کہ تو اس بندے کو برائی سے روک کے نیکی کی طرف لے گیا. پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ دنیا ہے، اللہ نے تجھے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آیا ہے تو یاد رکھ اس دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر زندگی میں کبھی تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی اور دکھ آ جائے تو لازم ہے کہ وَاصْبِرْ، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے بیٹے اس مصیبت کے اوپر صبر کر جانا. ان ذالک من عزم الامور، اے میرے بیٹے بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، بڑے مشکل کام ہیں. ان کو کرنا ایک انسان کے لیے مشکل ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن جو یہ کام عمل کر جاتا ہے رب کے حضور اس کو بڑا صلہ دیا جاتا ہے. صاحب دو پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. ایک ہے اولاد کی تربیت.
ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کی بقا کے لیے قربان کر کے میرے اور آپ کے لیے پیغام مجھے چھوڑا ہے کہ لوگوں جب دین کی بات آ جائے، جب دین اسلام کی بقا کا معاملہ ہو تو پھر اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا، جان ہتھیلی پر رکھ کے رب کے حضور پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ پیغام میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھتا ہوں۔ آج کی اس پرفتن دور کے اندر میں اور آپ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، رب نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے لوگوں کے پاس جا جا کے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ صاحب کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ جواب آتا ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ہو، نماز پڑھتے ہو، میرے حق میں دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اور اگر مجھے اور آپ کو یہ دولت مل گئی ہے تو پھر اس کی پرورش اور تربیت کیسے کرنی ہے، آج میں آپ کو چند جملوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے 4 اجزاء محققین نے رکھے ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ اس کے سامنے عمل کرتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے سامنے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو بچہ پک کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ بطور والد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ والد ہیں، بچے کے سامنے ہم نے عمل کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچے کے سامنے نماز پڑھنی ہے، ہم نے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تو اس اولاد نے اگر ہم سے وہ سیکھ لیا تو وہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا جز والد اولاد کی تربیت کے حوالے سے محققین کرام نے لکھا ہے، دوسرا جز جو بچے کو سکھاتا ہے اس کے اساتذہ کے پاس جب بچہ جاتا ہے تو وہ اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر میں اور آپ بطور مدرس زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر معلم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی تربیت کریں۔ پھر تیسرا جز کیا ہے؟ تیسرا جز اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جب بچہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو پھر وہ اس مسجد کا، جس مسجد کے اندر جا کے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، امام مسجد سے اس کا واسطہ پڑھتا ہے، محراب و منبر کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھتا ہے۔ تیسری اکائی اولاد کی تربیت کی، یاد رکھیں محراب و منبر ہے۔ میرے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی اور جملہ احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ وارثان محراب و منبر کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس نونہال اس بچے کی ہم نے پرورش کرنی ہے۔ اور چوتھی اکائی، چوتھا جز جو اولاد کی تربیت کا ہے وہ معاشرہ ہے۔ معاشرہ بچے کو ایک اہم ترین معاشرے کا سودمند فرد بناتا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت اگر احسن انداز میں کریں گی، وہ مائیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، وہ مائیں جو امام حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ماں تھی، آپ کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے، بیٹا معین پیدا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میں تربیت کیسے کروں؟ ماں تربیت کے لیے انداز اپناتی ہے کہ بیٹا 2 سال کا ہے، بات کرنے کا اس نے آغاز کیا ہے، بیٹا گفتگو کر رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آج سے تم میرے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ بیٹا کہتا ہے ابھی نماز پڑھو تو کیا ملتا ہے؟ ماں پیارے اور دھیمے سے انداز میں کہتی ہے بیٹا جب نماز پڑھو تو اللہ شکر دیتے ہیں، اللہ شکر دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے اگر شکر ملتی ہے تو پھر تو میں روز نماز پڑھا کروں گا۔ فرمایا بیٹا میرے ساتھ روز نماز پڑھ، اللہ تجھے شکر کی خوبیاں دیا
کیا کرے گا؟ بیٹے نے اپنی عادت بنا لی. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں مصلی اٹھاتی ہے. بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے, ماں مصلی اٹھاتی ہے. کونے کے نیچے, مصلی کے کونے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی ہے, شکر کی پڑیا رکھتی ہے. بیٹا نماز سے فارغ ہوتا ہے, دعا مانگتا ہے. جب فراغت کے بعد مصلی کا کونا اٹھاتا ہے, شکر کی پڑیا ملتی ہے, خوشی سے کھاتا ہے. دوسری نماز آتی ہے, پھر یہی عمل ہوتا ہے. تیسری آتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. ایک دن ایسا آ جاتا ہے, ماں بازار جاتی ہے. ماں بازار جاتی ہے, دیکھا کہ وقت ہوا چاہتا ہے, نماز عصر کا وقت ہے. میرا بیٹا مصلی پہ جائے گا, نماز پڑھے گا, پھر مصلی کو اٹھائے گا, وہاں سے شکر کی پڑیا نہیں ملے گی. ماں پریشان ہے, چہرے کا رنگ فق ہو چکا ہے. دل ہی دل میں رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے, رب کے حضور پیش کر دیتی ہے. دامن اٹھا کے دعا کرتی ہے, باری تعالیٰ آج تک تو میں نے اس کی لاج رکھی تھی, میں نے تیری بھی لاج رکھی تھی. میں یہ کہتی تھی بیٹا وہ مالک تجھے شکر دے رہا ہے. میں پڑیا اٹھا کے بیٹے کے حضور پیش کرتی تھی. آج میں تاخیر سے پہنچوں گی, بیٹا مصلی پہ ہوگا, فراغت کے بعد مصلی کے کونے کو اٹھائے گا, وہاں سے شکر کی پڑیا نہ ملے گی. باری تعالیٰ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا, اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے شکر آج تک جو شکر مجھے ملتی رہی ہے, اگر پہلے ماں نہیں دیتی تھی تو پھر آج کیوں نہیں ملی؟ اگر ماں دیتی تھی تو اس کا مطلب ہے ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. صاحب ماں دل ہی دل میں وسوسے لیے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے دعائیں التجائیں کرتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی ہے. دروازہ کھولا, دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے, مصلی پہ کھڑا ہے. ماں کا چہرہ فق ہے. پوچھا بیٹا ہاں نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا امی جان پڑھ لی ہے. فرمایا پڑھ لی ہے؟ فرمایا ہاں پڑھ لی ہے. لیکن جب معین الدین چشتی اجمیری کے لفظ سے لیکن نکلتا ہے, منہ سے لیکن نکلا, ماں کانپ گئی کہ شاید آج بیٹا کہے گا لیکن مجھے آج شکر کی پڑیا نہیں ملی. لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور اس ماں کو سلام پیش کیجیے. بیٹا کہتا ہے لیکن ماں جان, میری امی جان, جو شکر مجھے آج میسر آئی ہے وہ آج تک نہ میں نے پہلے کھائی تھی نہ میں نے اس سے بعد کھائی. صاحب وہ مائیں تھی, انہوں نے میرے اور آپ کی وہ اسلاف جو ہمارے رہنما تھے ان کی تربیت کی, ان کی تربیت کی. اور اس تربیت کا صلہ کیا ملا کہ پھر اللہ نے مجھے معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ کامل عطا کیا. حضرت امام نسائی کے ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے امیر المومنین عمر ثانی کہا جاتا ہے, امام نسائی کے ہاں پیغام بھیجا کہ خلیفہ ہارون رشید کو واقعہ الگ ہے. خلیفہ ہارون رشید نے امام نسائی کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ میرے بیٹے کو گھر میں آ کے پڑھائیں. آپ نے اس پیغام رساں تھا اس کو کہا کہ اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو گھر گھر جا کے بیچا جائے, میں گھر آ کے نہیں پڑھاؤں گا. خلیفہ ہارون رشید نے خوشی کا اظہار کیا, بیٹے کو بھیج دیا. وقت گزر گیا, ایک دن ایسا آیا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر گزر رہے ہیں. دیکھا کہ حضرت امام نسائی آپ ضعیف العمر ہیں, بزرگ ہیں, اور خلیفہ وقت کا بیٹا ہاتھ میں پانی کا وہ ڈول لیے ہوئے اپنے استاد کے پاؤں دھلا رہا ہے, پانی ڈال رہا ہے. جب خلیفہ وقت نے دیکھا آپ کے پاس 7 پورا کارواں ہے, آپ کا چہرہ ہو گیا, چہرے کی رنگت اڑ گئی. جو ساتھ تھے وہ ڈر گئے کہ اب اس مدرس کی خیر نہیں ہے کہ جو خلیفہ وقت سے کے بیٹے سے اپنے پاؤں دھلوا رہا ہے. خلیفہ سواری سے اترا, خلیفہ ہارون رشید سواری سے اتر کے اس بیٹے کے پاس گیا اور اس بیٹے کو تھپڑ رسید کیا. جب تھپڑ رسید کیا استاد بھی حیران, بیٹا بھی حیران, دیکھنے والے بھی حیران. لیکن اس بیٹے نے سوال کیا, ابا حضور مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے, کیا غلطی گستاخی سرزد ہو گئی؟ فرمایا بے ادب گستاخ, تجھے پتہ نہیں تیرے استاد ضعیف العمر ہیں, اس عمر کے حصے میں وہ اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے خود دھو رہے ہیں. اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں, تو ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کے اوپر پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں کو دھونا, یہ تیری ذمہ داری میں شامل ہے. یہ پیغام ان خلفاء
حکمرانوں کا تھا تو پھر قومیں بنتی تھی، قوم بنتی تھی جس نے پوری کائنات کے اوپر راج کیا. لیکن آج وہ وقت نہیں ہے. آج میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے نہیں کر رہے. میں آپ سے اس پیغام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، دیندار بنائیں. میں آپ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک ذمہ دار جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ اگر آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو آپ کی دنیا کے جانے کے بعد جب وہ رب کے حضور بیٹھ کے تشہد کے بعد جب وہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدیّ کہ باری تعالیٰ تو مجھے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر، اور جس ذات کے ساتھ وہ آپ کا بچہ پڑھے گا وہ کسی مدرسے سے آ کے دعا مانگنے والا وہ درد اپنے سینے میں آپ کے لیے نہیں رکھے گا. وہ درد جو آپ کے بچے کے دل کے اندر ہوگا وہ کسی اور کے دل کے اندر نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ. دوسری بات جو ابھی بات چل رہی تھی، عادل افزادہ نے میلاد پڑھی، انہوں نے بھی جو ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاندان پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. وہ خاندان رسول، وہ کربلا کے والی اس دنیا سے پانی کو ترستے ہوئے گئے. ارے ظالم یہ سوچ تیرے دماغ میں کیسے آ گئی؟ حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی کا نام ہے، جنگلوں میں جا رہے ہیں اور ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ایک سپاہی آتا ہے. سپاہی نے آگے کہا کہ یا امیر، اے ہمارے قائد، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہماری فوج کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے جنگ کرنی ہے، اگر پانی میسر نہ آیا تو فوج جو ہمارے مجاہدین ہیں وہ موت کی وادی میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں پانی کا بندوبست کرتا ہوں. صحابی یہ رسول ہیں، عقبہ بن نافع نام ہے. 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی. دعا کرنے کے بعد ساتھ بندھا ہوا گھوڑا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا. اس جھٹکا دینے سے گھوڑا ایک دفعہ اوپر ہوا، پھر جب نیچے ہوا اس گھوڑے کے پاؤں زمین پہ لگنے کی دیر تھی کہ وہیں سے چشمہ پھوٹ آیا. یہ صحابی رسول کا مقام ہے. اور تو کہتا ہے وہ کربلا کے والی پیاسے اس دنیا سے گئے. ارے نادا، تیری سوچ غلط ہے. امام زہری بہت بڑا نام گزرا ہے. آپ امام زین العابدین کے معتقدین اور آپ کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضرت امام زین العابدین آپ تشریف فرما ہیں. خلیفہ گورنر مدینہ حاکم مروان نے آپ کو قید کیا ہوا، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں. آپ امام زہری کھانا دینے کے لیے آپ کے پاس آئے. امام زہری نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل اس تکلیف دہ سچویشن سے گزر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کہ اے شہزادہ رسول، یہ لوگ آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، پھر بھی آپ کے پاؤں کے اندر اور ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی. آپ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں امام زین العابدین. آپ نے فرمایا زہری پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، اس رب کی آزمائش ہے. وہ ہمیں جس طرح آزمانا چاہے، ہم خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کی آزمائش کا پورا اتریں گے. لیکن پھر بھی امام زہری آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو رونا شروع کر دیا. جب امام زہری اونچی آواز میں رونا شروع ہوئے اور ان کی آواز رونے کی بلند ہوئی تو حضرت امام زین العابدین سے رہا نہ گیا. آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے جسم کے اندر قوتیں مجتمع کی اور ساری طاقت کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کی ایک صدا لگنے کی دیر تھی کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر ساری بیڑیاں ٹوٹ جاتی. ساری بیڑیاں ٹوٹ جاتی. میں زہری پریشان ہوتے ہو، ہمارے لیے یہ بیڑیاں کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم تو اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کے محبوب کا خاندان ہے. ہمارا خون رسول ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. صاحب عقبہ بن نافع صرف صحابی رسول ہیں. نہ عقبہ بن نافع کی ماں امام حسین کی ماں جیسی ہے، نہ عقبہ بن نافع کا باپ
امام حسین کے باپ جیسا ہے، نہ عقبہ بن نافع کا نانا امام حسین کے نانے جیسا ہے۔ ارے کوئی بھی اور فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف رتبہ صحابیت ملا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ گھوڑا زمین پہ پاؤں مارے تو پانی نکل آئے۔ ارے نادان تو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین اس جہان سے پانی کو ترستے ہوئے گئے؟ ارے وہ ایک دفعہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے تو نہر فرات چل کے آپ کے قدموں میں آ جانا تھا، لیکن وہ رب کی رضا پہ راضی رہتا، وہ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ صاحب یاد رکھیں، آج ہمارے بھائی نے بیاقوب نے اپنے گھر میں افتتاحی تقریب رکھ کر مجھے اور آپ کو بلایا۔ شروع سے لے کے اب تک صرف اللہ کا کلام پڑھا گیا، نعت رسول مقبول ہوئی، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوئی، اس کے علاوہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ سوچ رکھتا ہو کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نہیں پہنچا، اس کی عقل کی خرابی ہے، وہ بدقسمت تو ہو سکتا ہے، خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے پھر اس کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جب وہ اس کے لیے اِیصال ثواب کرتے ہیں اور اِیصال ثواب کا سارا پروسیس کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اس کو پہنچتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ فَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُم بِالْهَدِيَّةِ کہ وہ بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو اِیصال ثواب اس طرح پہنچتا ہے جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے دوست کو، کسی عزیز کو کوئی تحفہ دیتے ہو، وہ تحفہ لینے والا تم سے تحفہ وصول کر کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے جانے والا اِیصال ثواب کو پا کر قبر کے اندر خوش ہوتا ہے۔ تو میں دعا کروں گا کہ باری تعالیٰ اس مقام کی باسمی تعدیر کو سلامتی عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ آج اس بابرکت محفل کے دوفیل ان کی مغفرت فرمائے۔ جڑے کہندے سے مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے نین تکنے سے دنے راتی اجونا بھی باریاں ماریاں نے، وعدہ کیتا سی یار نے نال تیرے اسا خوب نبانیاں یاریاں نے، کسے یار کی کوئی نہ پیش چلی باوا موت نے جدو کھلاریاں نے، چٹی پا پوشاک سی گھروں چلی جتھے بیٹھ او عمرہ گزاریاں نے، یارہ لیا سٹیا اندر قبر تے تو پائیاں مٹی دیاں تنگاریاں نے، اور جیرہ سیرہ پا شفاعت کا مکھڑے تے ان آئیاں نبی دیاں سواریاں نے، کہ نبی آکھیا امتی ہے میرا گلہ مک گئیاں فیر تے ساریاں نے، وہ محمد بھوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہماری۔ اسلام کے لیے کھڑے ہو